بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا، اور بے حد درود و سلام ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخفی مخلوقات کو پیدا فرما کر دنیا آباد فرمائی۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل تقدیر بدلتی ہے۔ جنات اور کالا جادو ویڈیو سیریز کی سلسلے میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اب تک آپ نے جانا پچھلی 3 ویڈیوز میں جنات کے وجود کے بارے میں قرآن و حدیث کے حوالے سے، جنات کی خوراک، عالم جنات کا تعارف، جنات کی اقسام، جنات کی مختلف شکلیں اختیار کرنا، جنات کا کتوں اور سانپوں کی شکل اختیار کرنا، جنات کا انسانوں کی شکل اختیار کرنا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے جانوروں کو جنات کا نظرانہ، جنات کی رہائش، جنات کے پھیلنے کے اوقات، جنات کے پسندیدہ مقامات، جنات کی شادیاں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیجئے گا، کیونکہ اس سے آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں گی۔ اگر میرا کوئی بھی بہن بھائی کسی بھی مسئلے سے دوچار ہے تو وہ حافظ محمد رمضان صابری صاحب سے رابطہ کر سکتا ہے۔ سکرین پر نمبر دے دیا گیا ہے، آپ اس نمبر پر واٹس ایپ کر کے اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جناب حافظ محمد رمضان صابری صاحب ہر مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے کرتے ہیں۔ عقیدہ کی اساس اور بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اس غیب پر ایمان لایا جائے جو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ ان غیب والی باتوں میں سے یہ بھی ہے کہ جنوں کا بھی ایک عالم یعنی جہان ہے جو نصوص شریعہ سے ثابت ہے۔ اس کے دلائل بھی کافی سارے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، سورہ انعام، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم پر میری آیتیں بیان کرتے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے؟ یہ کہیں گے ہم نے اپنی جانوں پر گواہی دی، اور اصل بات یہ ہے کہ ان کو دنیا کی زندگانی نے دھوکہ دیا، اور وہ اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیں گے کہ بے شک وہ دنیا میں کافر تھے۔ ایک اور مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ سجدہ، اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت کرتے، مگر روز ازل جو قول ہم نے فرمایا تھا وہ ضرور پورا ہوگا کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ ایک اور مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ حجر، اور انسان سے پہلے ہم نے لو والی آگ سے جن پیدا کیے۔ مزید ارشاد باری تعالیٰ ہے، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم طاقت رکھتے ہو کہ گزر جاؤ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے تو نکل کر دکھاؤ، کبھی بھی نہیں نکل سکو گے مگر دلیل ہماری رہنمائی کے ساتھ۔ سورہ جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دیجئے میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ جنوں کے گروہ نے قرآن سنا اور یہ کہا بے شک ہم نے عجیب ہی قرآن سنا ہے۔ دوستو، یہ آیات اور ان کے علاوہ 40 کے قریب آیات جنات کا ذکر کرتی ہیں اور ان کے حالات بیان کرتی ہیں، جبکہ قرآن پاک تو غیر موجود چیز کے بارے میں لب کشائی ہی نہیں کرتا، یعنی قرآن کی بیان کردہ چیز کا وجود ضرور ہوتا ہے اگرچہ ہم اس کا ادراک نہ کر سکیں، پس حکمت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ بہرحال جنوں کا وجود ہے اگرچہ ہمیں نظر نہ آئیں۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، فرشتے نور سے پیدا ہوئے، جن اوپر چڑھنے والی آگ سے، اور آدم اس سے جو تمہارے لیے بیان کیا گیا ہے یعنی مٹی سے پیدا ہوئے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جب کوئی شخص بیت الخلاء میں داخلے کے وقت بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو جنات کی آنکھوں اور اولاد آدم کی شرمگاہوں کے درمیان پردہ حائل ہو جاتا ہے۔ اگر ہم بات کریں جانوروں کو جنات کا نظر آنے کے بارے میں تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ گدھے اور کتے کی آواز سنائی دے تو شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو یعنی اعوذ باللہ پڑھو۔ اس حدیث پاک سے بھی جنات کے وجود کا پتہ چلتا ہے، یعنی کہ جانوروں
کو जन्नात नज़र आते हैं। रोज़े महशर हिसाब व किताब के बाद मोमिन जिन जन्नत में और गैर मोमिन जिन जहन्नम में जाएंगे, और ये दोनों मकाम अपने अपने तौर पर मुस्तकिल जाए सुकूनत होंगे। मगर दुनिया में इन जन्नात की रिहाइश किन मकामात पर होती है? इस सिलसिला में शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जन्नात ख़राब जगहों और बेआबाद मकानों, वीरानों, जंगलों, गंदगी और कूड़ा करकट के ढेरों और कब्रिस्तानों में रहते हैं। गंदी गली जगहों पर काफिर जन्नात रिहाइश पजीर होते हैं या मुसलमान जन्नात? इस सिलसिला में शेख मसूफ रहमतुल्लाह अलैह ने तो कोई सराहत नहीं की, अलबत्ता मुख्तलिफ नसूस और मुशाहदात की रोशनी में ये बात मालूम होती है कि मज़कूरा बला जगहों पर आम तौर पर काफिर जन्नात ही रिहाइश इख्तियार करते हैं, जबकि नेक और मुसलमान जन्नात पाक जगहों मसलन मसाजिद और बैतुल्लाह शरीफ के तराफ़ व कनाफ को रिहाइश के लिए मुंतखब करते हैं। जैसा कि शेख वहीद अब्दुल सलाम बाली रकम तराज हैं कि एक मरतबा मैंने मुसलमान जिनसे पूछा, क्या तुम बैतुल खला में भी रहते हो? उसने बताया कि वहाँ सिर्फ काफिर जन्नात रहते हैं, क्योंकि वो गंदी जगहों को रिहाइश के लिए मुंतखब करते हैं। और शायद यही वजह थी कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स बैतुल खला में दाखिल हो तो जन्नात से तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये दुआ पढ़ ले, ऐ अल्लाह, मैं खबीस जिन्नों और जन्नियों से तेरी पनाह में आता हूँ। एक सही हदीस से मालूम होता है कि जब शाम होती है और रात का आगाज़ होता है, उस वक्त शैतान फैल जाते हैं, लिहाजा उस वक्त अपने बच्चों को घरों में रोक लेना चाहिए और बिस्मिल्लाह पढ़कर घरों के दरवाजे बंद कर देने चाहिए, क्योंकि शैतान बंद दरवाज़ा नहीं खोल सकता। जन्नात की रिहाइश गाहें और पसंदीदा मकामात पर बात की जाए तो बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि अक्सर जन्नात ज़मीन की सबसे निचली जगह पर पाताल के अंदर सुकूनत पजीर हैं और ज़मीन के ऊपर बसने वाले इनकी बातें आगे पहुंचाते हैं, लेकिन दुरुस्त नज़रिया ये है कि वो सिता ज़मीन के ऊपर ही रहते हैं और इनकी सुकूनत ज़मीन के मुख्तलिफ मकामात पर है। ताहम ज़्यादातर इनका बसेरा बियाबां, जंगल, घाटियाँ वगैरह पर होता है। जैसे कि जिन्नों के वजूद पर सुन्नत से साबित शुदा दलील मैंने पहले अब्दुल्ला बिन मसूद से मरवी हदीस बयान की है, जिसमें है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिन्नों से मुलाकात हुई थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अल्लाह ताला के दीन की दावत पेश की थी। कूड़ा करकट और लीद वगैरह फेंकने की जगहों पर या उन मकामात पर जहाँ इन्हें अपना मखसूस खाना, हड्डी, गोबर और कोयले वगैरह मैसर हों, ज़्यादातर रिहाइश रखते हैं। गुसल खानों और बैतुल खला वगैरह में भी रहते हैं। जिन्नात कूड़ा करकट और लीद वगैरह फेंकने की जगहों पर या उन मकामात पर जहाँ उन्हें अपना मखसूस खाना यानी कि हड्डी, गोबर और कोयले वगैरह मैसर हों, ज़्यादातर रिहाइश रखते हैं। जिन्नात गुसल खानों और बैतुल खला वगैरह में भी रहते हैं। जैसा कि सैयदना ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये क़ज़ाए हाजत की जगहें, इनमें जिन वगैरह मौजूद होते हैं। जब तुम में से कोई बैतुल खला में आने का इरादा करे तो उसे ये दुआ पढ़नी चाहिए, ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ खबीस नर जिन्नों और खबीस मादा जन्नात से। ज़मीन की दराड़ों, बिलों और गारों और सुरंगों और मतरूका मकानों वगैरह में भी जन्नात बसेरा करते हैं। चुनाचे सैयदना कतादा सैयदना अब्दुल्ला बिन सरजिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत करते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई भी किसी बिल यानी कि सुराख में हरगिज़ पेशाब ना करे। लोगों ने सैयदना कतादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा, बिल सुराख में पेशाब करने की कराहत का सबब क्या है? जवाब दिया, मशहूर है कि ये जिन्नों की रिहाइश गाहें हैं। जिन्नात लोगों के साथ उनके घरों में भी रहते हैं, ऐसे जिन्नों को आमिर कहते हैं। इनकी तस्दीक एक अंसारी नौजवान का किस्सा भी बयान करता है, जिसने अपने घर में एक जिन को सांप की सूरत में पाया था। उसने इसे सांप समझकर नेज़ा मारा तो उस सांप ने तड़प कर इस नौजवान पर हमला कर दिया, जिससे वो साहबी वसाल पा गया और बाद में वो सांप भी मर गया। इस वाक़े की खबर मिलने पर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक मदीना में जिन्नों का एक गिरोह मुसलमान हो चुका है। जो शख्स भी इन घरों में रहने वाले जिन्नों में से किसी को पाए तो उसे 3 दिन में चले जाने की इतला देनी चाहिए। अगर इसके बाद भी नजर आए तो फिर उसे कत्ल कर दे, क्योंकि वो शैतान है। ऊँटों के बाड़े भी जन्नात की रिहाइश गाहें हैं। चुनांचे सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज पढ़ो बकरियों के बाड़े में और ना नमाज पढ़ो ऊँटों के बाड़ों में। सैयदना अब्दुल्ला बिन मौफिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बकरियों के बाड़ों में नमाज पढ़ सकते हो और ऊँटों के बाड़ों में ना पढ़ना, क्योंकि ये शैतानों से पैदा किए गए हैं। जन्नात खंडरात और पुरानी मतरूका इमारत में भी बसेरा रखते हैं।
جنات قبرستانوں میں بھی رہتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جنات زیادہ تر ویرانوں، صحراؤں، نجاستوں کے مقامات مثلا قضاء حاجت کی جگہوں، غسل خانوں، جانوروں کی گندگی پھینکنے کی جگہوں، کوڑا کرکٹ کے مقامات اور قبرستانوں میں پائے جاتے ہیں۔ اور فرمایا اسی لیے وہ پیر جن کا جنوں کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے ان کے حالات شیطانی ہوتے ہیں، رحمانی نہیں۔ وہ زیادہ تر ایسی ہی جگہوں پر ڈیرا جماتے ہیں جو کہ شیطانوں کے ٹھکانے ہیں۔ جنات بازاروں میں بھی بسیرا کرتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جس میں ان کا وجود کثرت سے پایا جاتا ہے، کیونکہ بازار میں خلاف شرع کاموں کی بھرمار ہے، جبکہ عورتوں کا بناؤ سنگار کر کے آنا، گانے بجانے کی آواز، تاجر حضرات کا جھوٹ پر اعتماد کرنا وغیرہ جیسے حرام اور غیر شرعی کام سرزد ہوتے ہیں۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی تھی کہ آپ نہ تو بازار میں داخل ہونے میں پہل کرنا اور نہ ہی سب سے آخر میں اس سے آنے والے ہونا۔ اس طرح سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس قدر ممکن ہو تجھے بازار میں سب سے پہلے داخل ہونے والا نہ ہونا چاہیے اور نہ ہی آخری ہونا چاہیے جو اس سے باہر آئے، کیونکہ یہ بازار شیطان کی مارکہ رائی کے مقامات ہیں اور وہ ان میں اپنے جھنڈے لہرائے بیٹھا ہوتا ہے۔ جنات کی شادیاں۔ قرآن مجید میں جنات میں موجودہ حوروں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وہ ایسی ہیں کہ انہیں اس سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم مجھے چھوڑ کر اس شیطان کو اور اس کی اولاد کو اپنا کارساز بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ ان آیات سے جنات کی اولادوں کا اور ان میں شادی بیاہ کی خواہشات کا ثبوت ملتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کا تخت اپنی دربار میں منگوانا چاہا تو ایک بہت بڑے جن نے کہا میں اس تخت کو اس سے پہلے آپ کی جناب میں لا سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کا تخت اپنی دربار میں منگوانا چاہا تو ایک بہت بڑے جن نے کہا میں اس کا تخت اس سے پہلے آپ کی جناب میں لا سکتا ہوں کہ آپ اس محفل سے اٹھ کھڑے ہوں۔ چنانچہ سورہ نحل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جنوں میں سے ایک دیو نے کہا کہ میں اس تخت کو آپ کی خدمت میں آپ کی اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے لا سکتا ہوں اور میں طاقتور اور امانت دار ہوں۔ ایک دوسرا شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا میں پلک جھپکنے سے پہلے اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں، پس جب دیکھا تو وہ ان کے پاس موجود تھا، کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ سورہ نمل۔ سورہ جن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا تو وہ پہرے داروں سے بھرا ہوا ہے اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے۔ پہلے ہم سن گن لینے کے لیے آسمانوں میں جگہ پا لیتے تھے، مگر اب جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے لیے گات میں شہاب ثاقب پاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کوئی فیصلہ صادر کرتا ہے تو تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابعداری میں اپنے پر اس طرح بچھا دیتے ہیں جیسے چکنے پتھر پر زنجیر۔ ان کو گھبراہٹ لاحق ہو جاتی ہے۔ جب گھبراہٹ کی کیفیت دور ہو جاتی ہے تو آپس میں کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا حکم کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس نے جو کہا سچ کہا، وہ بلند و برتر ہے۔ اس بات کو سنگن لینے والے جنات سن لیتے ہیں، پھر ان سے نیچے والے جنات، اسی طرح وہ بات زمین تک پہنچ جاتی ہے اور جادوگر کے منہ پر پھینک دی جاتی ہے۔ جادوگر اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملاتا ہے۔ اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ کیا جادوگر نے ہمیں فلاں دن فلاں بات نہیں کہی تھی جو آج بالکل صحیح ثابت ہو رہی ہے جیسی آسمان میں سنی گئی تھی۔ درجہ بالا قرآنی آیات سے اتنے بڑے تخت کو پلک جھپکنے میں لے آنا اور دنیا والوں کو اس کا کچھ بھی پتہ نہ لگنے دینا بڑی قوت اور طاقت ظاہر کرتا ہے۔ پھر ہواؤں میں اڑنا حتیٰ کہ آسمانوں تک پہنچ جانا اور وہاں سے بعض خبریں لانا ان کی بے شمار قوت اور طاقت کی نشاندہی کرتا ہے۔ جنات کی طاقت۔ جن کا ہم بستری کرنا۔ جن کچھ انسان کے سامنے عورت کی شکل میں آتے ہیں اور انسان اس سے ہم بستری کرتا ہے، ایسے ہی جن آدمی کی شکل میں آتا ہے اور عورت سے اسی طرح ہم بستری کرتا ہے جیسے مرد عورت سے ہم بستری کرتا ہے۔ ان سے تحفظ پانے کا علاج یہ ہے کہ آدمی دعائیں اور ادویہ مسورہ اور وہ آیات پڑھے جو ان سے بچاتی ہیں اور حفاظت کرتی ہیں۔ اللہ کے حکم سے حفاظت رہے گی۔ یہ مشاہدے کی بات ہے کہ جنی یعنی کہ جن عورت کسی آدمی کو چمٹ جاتی ہے اور اس کی روح اس آدمی کی روح پر غالب آ جاتی ہے، اور ایسے ہی جن کسی عورت کو چمٹ جاتا ہے اور اس کی روح اس عورت کی روح پر غالب آ جاتی ہے۔ اس طرح کہ جب اس مرد یا عورت کو مارا جاتا ہے تو جو جن اس سے چمٹا ہوتا ہے اسے ضرب محسوس ہوتی ہے، اور جب جن نکل جاتا اور انسان سے پوچھا جاتا اس کے بارے میں جو کچھ ہو چکا ہے
क्या उसने कहा और क्या उससे कहा गया। उस इंसान को कुछ याद नहीं होता और ना ही उसे ज़रब महसूस होती और ना ही दर्द। यहाँ कुछ नेक आमिल हजरात हैं जो कुरान या अद्वियात से जो जिन इंसान से चिमटा होता है उसे कत्ल कर देते हैं और जिस जगह वो गुस्से होते हैं उसे जान लेते हैं। ये बात दम करने वाले हजरात के यहाँ मारूफ है जो जिन वगैरह का इलाज करते हैं, ना ही दर्द। यहाँ कुछ नेक आमिल हजरात हैं जो कुरान या अद्वियात से जो जिन इंसान से चिमटा होता है उसे कत्ल कर देते हैं और जिस जगह वो गुस्से होते हैं उसे जान लेते हैं। ये बात दम करने वाले हजरात के यहाँ मारूफ है जो जिन वगैरह का इलाज करते हैं।